بن جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک شراب، جوا، وہ پتھر جو بتوں کے پاس نصب کیے جاتے ہیں اور وہ تیر جن سے فال نکالے جاتے ہیں، یہ سب کے سب ناپاک ہیں۔ پہلا حکم، یہ سب کے سب ناپاک ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل الشیطانی، یہ تو شیطانی عمل ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، پس تم چھوڑ دو، پس تم اس کاموں سے ہٹ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم دارین میں فلاح پا سکو، تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس آیت کریمہ میں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس میں سب سے پہلے شراب کا حکم ہے، پھر جوے کا حکم ہے۔ اب اس بندہ مومن کو اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ جوا، جسے عربی میں میسر کہتے ہیں، یہ لفظ یسر سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے آسانی۔ جوے کے ذریعے سے کوئی شخص جب جوا کھیلتا ہے تو دوسرے کا مال بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے اسے لینے کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اگر کسی کام سے روکا ہے بغیر حکمت کے نہیں، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس کی حکمت بیان کی کہ شیطان شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے اندر بغض اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں ایسے عیب ہیں، اگر مسلمانوں کی آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے، اگر آپس میں بغض کرنے لگے تو ان کی بھی دنیا آخر تباہ و برباد ہو گئی، اور اگر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے دور ہو گئے تو اس کی بھی دنیا آخرت خراب ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے مومن بندو، مجھ پر ایمان لانے والو، شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نماز سے دور کر دے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو شیطان کی اتباع کر کے تمہیں آپس میں دشمنی بھی تم میں پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ کی نماز اور اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرط رکھنا بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ شرط رکھ لیتے کہ اگر میں جیت گیا تو تو مجھے اتنا مال دے گا یا فلاں چیز دے گا۔ اس کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے عورت کو جوئے پہ لگا دیا جاتا تھا۔ وہ کس قدر بے غیرت انسان ہوگا، اپنی بیوی کو جوئے میں ہار کر اپنی بیوی غیر مرد کو دینے کو جائز سمجھتا تھا، اور اسی طرح سے جوئے میں مال لگایا جاتا اور جیتنے والا اس کا حق رکھتا تھا کہ اس مال کو وہ لے جائے، اور ہارنے والا بھی یہ سمجھتا تھا کہ جیتنے والا اس کا حقدار ہو گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یہ دونوں طریقے اس کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے اور بھی کام ہوتے تھے، جیسے گھوڑے کا دوڑ میں مقابلہ کرنا، یا اونٹ کے دوڑ کا مقابلہ کرنا، یا نیزے بازی کرنا، یہ سارے کھیل کھیلے جاتے تھے، اور جوئے کو بھی ایک کھیل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو بیویوں کو جوئے میں لگانا، مال کو جوئے میں لگانا، اس کو تو حرام قرار دے دیا گیا۔ لیکن گھوڑے کی ریس، اونٹ کی ریس یا نیزے بازی کو اس طرح سے جائز رکھا گیا کہ یہ شرط یک طرفہ ہوگی، جیتنے والے کو انعام دیا جائے گا اور ہارنے والے کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اس شرط کو جائز رکھا گیا، اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کی دوڑ، اونٹ کی دوڑ یا نیزہ بازی کا مقابلہ یہ ہوتا تھا، اور جیتنے والے کو انعام دیا جاتا تھا۔ جوا کھیلنا گناہ کبیرہ، اس سے حاصل ہونے والا مال حرام قرار دیا گیا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جوئے کی دعوت دے، آؤ جوا کھیلے، یہ کہنا بھی گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہیں کوئی جوئے کی دعوت دے، یہ دعوت دینے والا اس پہ گناہ گار ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ صدقہ دے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں نے دعوت دے کے گناہ کیا ہے اور میرا یہ گناہ اللہ معاف کر دے، اس کا صدقہ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ جب وہ صدقہ دے گا، اس کا یہ جوا کھیلنے کی دعوت دینا، اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف مالوں کو حاصل کرتے ہیں، ان کا انجام، ان کا تو حشر جہنم کی آگ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اس سے مقصد جوا کھیل کر مال کو حاصل کرنا ہے، اور جو جوا کھیل کر حرام مال حاصل کرتے ہیں، ان کا انجام جہنم ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس جوئے میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ شطرنج کھیلنا، نرد کھیلنا، تاش کھیلنا، یہ سارے ایسے کھیل ہیں، یا اسی طرح کے ملتے جلتے کھیل، یہ سارے کے سارے کھیل لہو لہب میں آتے ہیں، اور اللہ کے دین نے جب ان پر مال لگا کر کھیلا جاتا ہے تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق اس کو حرام قرار دے دیا، اور اس سے حاصل شدہ مال بھی حرام ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے نرد شیر کے ساتھ کھیلا، اس نے گویا اپنے سارے جسم پر خنزیر کی چربی کو مل لیا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا کہ جس نے شطرنج نرد شیر کے ساتھ کھیلا اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون کے اندر رنگ لیا۔ اور تیسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نرد شیر کے ساتھ کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون اور گوشت میں ڈبو دیا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، دوسرا کھیل جس کو شطرنج کہتے ہیں یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اسے حرام قرار دیا گیا۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا حضرت شطرنج کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حرام کام ہے، آپ نے اسے کھیلنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا لوگ اکٹھے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں۔ جب قریب گئے تو آپ نے دیکھا لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تم بتوں پہ جھکے ہوئے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ علی شیر خدا نے فرمایا یہ تو اجمیوں کا جوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے ہاتھ پر سلگتا ہوا انگارہ رکھو یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ بہتر ہے کہ تم شطرنج کھیلو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا یہ اپنی زندگی اس طرح ضائع کریں۔ اللہ کا پاک کلام ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو فقط اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ شطرنج کا کھیل یا تاش کا کھیل یا نرد کا کھیل یہ سارے وقت کا ضیاع، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اس میں کوئی اللہ کی رضا تو نہیں ہے بلکہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے جب شطرنج کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا اگر شطرنج میں مال لگایا جائے یا شطرنج کھیلتے کھیلتے نماز قضا ہو جائے یہ صریحاً حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ تو نماز قضا ہو اور نہ اس کھیل میں مال لگایا جائے پھر تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح کے جتنے کھیل ہیں جن میں وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، تاش کھیلنا، لوڈو کھیلنا، شطرنج کھیلنا، یہ وہ عمل ہے کہ حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شطرنج کوئی نیکوکار نہیں کھیلتا، یہ تو صرف گناہگار ہی کھیلتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، شطرنج کے بارے میں اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں انہوں نے ناپسند فرمایا ہے، آپ نے ان کو حرام دکھا ہے۔ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ شطرنج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا شطرنج کھیلنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں سب سے کم اس کے لیے وعید یہ ہے کہ روز قیامت حشر کے دن جو شطرنج کھیلنے والے ہیں ان کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شطرنج کھیلنے والے میں ایک کہتا ہے میں نے مار دیا، حالانکہ کچھ نہیں مارا ہوتا، اور دوسرا کہتا ہے میں مر گیا، حالانکہ نہیں مرا ہوتا۔ یہ تو صریحاً جھوٹ ہے، اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شطرنج کھیلنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ شطرنج کیونکہ جوئے کا ایک کھیل ہے، یہ بندہ صرف اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر 360 بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن شطرنج کھیلنے والا اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مومن کو دوسرے مومن کے جو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اس کے اندر نبی پاک کا فرمان ہے ہر مومن پر دوسرے مومن کے 6 عمدہ حق ہیں۔ ان میں ایک حق رسول پاک نے بیان کیا کہ مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، جب وہ ملے تو سلام کریں۔ آپ جب سلام کریں گے نیکیاں بھی ملیں گی، دعائیں بھی ملیں گی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرنے سے منع کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں یہ شخص جو شطرنج کھیلتا ہے مومنوں کی اس دعا سے بھی محروم ہے۔ اسے کہا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ مومن کس دعا سے بھی محروم ہو گیا۔ اے میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا رستہ یہ ہے جس کام سے روکا گیا لازمی اس میں نقصان ہے، صرف دنیا کا نہیں بلکہ دنیا آخرت کا نقصان ہے، اس سے باز آ جانا ہے، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا اس میں دنیا آخرت کا بھلا ہے، اس کو کرنا ہے تاکہ اللہ کے فرمان کے مطابق لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ وما توفیق الا باللہ۔ حکم شہ